السلام علیکم، میرا نام مومنہ ریحان اللہ والا ہے اور میں ریحان اسکول کی ڈائریکٹر ہوں. میں نے اپنی پوڈ کاسٹ سیریز شروع کری ہے جس کے اندر میں آپ کو الگ الگ مہمانوں سے ملواؤں گی. ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جانیں گے, ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے. تو آج کی جو مہمان ہیں وہ بہت اسپیشل ہیں اور میری بہت اچھی دوست کہہ لیں, میری رشتہ دار کہہ لیں. ہماری گیسٹ کا نام ہے شمائلہ بابر. تو ان کو میں نام سے تو نہیں بلاؤں گی کیونکہ وہ میری مامی بھی ہیں, تو میں ان کو مامی کہہ کے مخاطب کروں گی اپنے پوڈ کاسٹ میں, تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہوئیے گا. میری مامی جو ہیں ایک بہت اچھی چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں, اور میں زیادہ نہیں بتاؤں گی, ان سے ہی ہم پوچھیں گے کہ وہ اور کیا کرتی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کری. السلام علیکم مامی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا, مجھے چانس دینے کا کہ میں تھوڑا لوگوں کو اپنے آپ سے انٹروڈیوس کروا سکوں. اور آپ جو پوچھ رہی ہو کہ اپنا بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دوں, تو میں جو ہوں وہ بیسیکلی چائلڈ سائیکالوجسٹ ہوں, اور ارلی انٹرونشن کے نام سے میرا تھیراپی سینٹر ہے جو ڈیفینس میں ہے, جہاں پر ہم بچوں کو ڈفرینٹ ٹائپس آف فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں اسپیچ تھیراپی, بیہیویئر تھیراپی, سائیکولوجیکل انالیسس اور ریمیڈیل تھیراپی شامل ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچوں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے کیا؟ نہیں, بیسیکلی میرے بچوں نے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا جب بھی میں یہاں تک پہنچ گئی. اوکے. اور بس جیسے آپ نے یہ فیلڈ چنی, آپ نے اسپیشلی چائلڈ سائیکالوجسٹ سلیکٹ کری, بہت ساری فیلڈز ہو سکتی تھیں بٹ آپ نے اسپیشلی سائل کری, آپ کے بچوں نے آپ کو بہت تنگ کیا تھا جو آپ نے پھر یہ والی فیلڈ سلیکٹ کری. نہیں, دیکھو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھا کہ جب میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے انٹرنشپ کرنے کا چانس ملتا ہے, اور ہم ڈفرینٹ فیلڈس کو, سائیکالوجی میں بھی بہت سارے ایریاز ہوتے ہیں جی, تو ان کو جب ہم نے ایکسپلور کیا تو مجھے یہ آئیڈیا ملا کہ بہتری کا جو سب سے زیادہ چانس کسی بھی انسان میں یا کسی پرسن میں ہو سکتا ہے تو وہ بچپنے کی ایج پہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ جب میں اولڈ ایج ہوم جاتی تھی اور وہاں پر میں کام کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ایز سچ آپ ان کو ٹیمپرری طور پہ تو آپ ریلیکس کر سکتے ہو, لیکن ان کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں آ سکتی کیونکہ وہ اپنی ایج گزار چکے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں نے یہ سوچا کہ کام اس ٹائم پر کرنا چاہیے, وہ فیلڈ چوز کرنی چاہیے جہاں پر امپروومنٹ کے چانسز سب سے زیادہ ہوں. تو پھر میں نے چائلڈ سائیکالوجی کو چوز کیا, اور پھر میں نے اسپیشلی جو ایک چائلڈہڈ ڈس آرڈرس کا پروگرام کراچی یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے وہ میں نے اس میں جا کے ایڈمیشن لیا, اور وہاں سے DRCD کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو چائلڈ سائیکالوجسٹ. زبردست زبردست, ماشاء اللہ. اچھا, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت مطلب چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے 4 بچوں کے بعد جا کے اپنے ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے چائلڈ سائیکالوجی کے اندر. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے ہمت کری, بیکاز ہماری سوسائٹی میں تو لڑکیاں سمجھتی ہیں نا کہ شادی از دا اینڈ گیم, شادی ہو جاتی ہے, بس بچے ہو جائیں گے, بچوں کو ہی بڑا کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن ماشاء اللہ آپ نے خود اپنے بچوں کو شروع سے ہوم اسکولنگ بھی کری, آپ نے ماشاء اللہ ماموں کے ساتھ ڈفرینٹ کنٹریز بھی بدلی اور فرام اسکریچ ہر چیز اسٹارٹ کرنا, تو وہ کافی ایک آپ کا لمبا جرنی رہی ہے کافی آپ کی. تو اس بارے میں آپ کیا بولیں گی؟ اچھا, دیکھو یہ کہ میں نے شادی کے بعد پڑھا, بچے ہونے کے بعد پڑھا, تو مجھے پرسنلی یہ فیل ہوا کہ شاید یہی صحیح ٹائم تھا یہ کچھ اسٹارٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر میرے ساتھ میری بہت ساری فرینڈس ایسی تھیں جنہوں نے جو شادی شدہ نہیں تھیں, جو ابھی بیچلرز لائف پہ تھیں, تو انہوں نے ایسی جی ابھی بھی تھی, مینس ابھی DRCD میں, کیونکہ میں بڑی عمر کی تھی, وہ تو چھوٹی ابھی لڑکیاں تھیں, تو انہوں نے جب ان کا ساری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی اور ان کی شادی ہو گئی, پھر اکثر کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو پریکٹس نہیں کر پائیں, ان کو پرمیشن نہیں ملی. کچھ ایسی تھیں جنہوں نے اسٹارٹ کر دیا, لیکن اس کے بعد پھر ان کے بچے اور سب وہ سارا جو ہوتا ہے پیریڈ کے, جس میں ایز اے مدر ان کی رسپانسبلٹی پہلے یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈیل کریں, تو ان کو بھی پھر بیچ میں بریک آ گیا. تو میری ساری رسپانسبلٹیز ہو چکی تھیں, مینس کہ میری شادی بھی ہو چکی تھی, میرے بچے بڑے بھی ہو چکے تھے ماشاء اللہ. تو مجھے لگتا تھا کہ اب میں وہ سمرن اپنی زندگی جی لے, وہ ٹائم تھا کہ آپ وہ دے سکتی تھیں اپنے آپ کو. جو آپ نے صحیح بات بولی کہ ہم پڑھائی تو ساری کر لیتے ہیں, 20 سال لگا کے ساری بیچلرز کر لی, ماسٹرز کر لی, اس کے بعد شادی جب ہو جاتی ہے تو گھر کی ذمہ داریاں بیچ میں آ جاتی ہیں, پھر بندہ, غلط بات نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو پلیز کرنے میں لگ جاتا ہے, بیکاز ہماری ایک کیا کہتے ہیں وہ ایسٹرن عورتوں کا ایک کلچر جو ہے کہ وہ بھائی لوگوں کو خوش کرنے والا اور ہر کسی کے کام آنے والا ایک ہوتا ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس سب
کے باوجود آپ نے اپنے لیے وقت نکالا. اور آئی تھنک آپ نے صحیح بولا کہ یہ صحیح عمر ہوگی, بیکاز اس وقت تک تو پھر یہ ہوتا ہے ہاں پڑھائی بیچ میں جو وہ ختم ہو گئی تھی, پھر بچے ہو گئے تھے, ہم تو بھول گئے, ہم نے پریکٹس نہیں کری, پھر وہ سب مجھے لگتا ہے ضائع ہو جاتا ہے. آپ نے وہ ماشاء اللہ کیا ہی بچوں کے بڑے ہونے کے بعد. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب آپ نے آپ نے کس سال میں شروع کی تھی پھر آپ نے یہ والی پڑھائی؟ میں نے آئی تھنک 2016 میں نے اسٹارٹ کرا. صحیح ہے, اچھا اتنا ٹائم ہو گیا ماشاء اللہ. ہاں میں نے 2016 میں اسٹارٹ کرا, اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرا. اس کے بعد پھر یہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما میں نے کرا. اس کے بعد میں نے ملٹیپل جگہوں پر انٹرنشپس کی, جابس کی. پھر ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ میں نے اپنا پرسنل اسٹارٹ کرا ماشاء اللہ. اور بہت بہت قریب میں بولوں گی اچھے ایریا میں انہوں نے بہت کھولا ہوا ہے. تو اگر کسی کو اکثر مجھے بھی لوگ وزٹ کرنا ہو, صرف جا کے وزٹ ہی کریں, دیکھیں یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں ماشاء اللہ, کس طرح کے بچے آ رہے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ ان بچوں میں ماشاء اللہ سے امپروومنٹس لے کے آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی مامی نے اپنے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا شروع کری ہیں جو کافی انفارمیشنل ہوتی ہیں فار پیپل ہو آر انٹرسٹیڈ ان اٹ, تو وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا آپ نے بولا کہ آپ نے 2016 میں اسٹارٹ کیا تھا, تو اب یہ سوال مجھے پوچھنا ہے, مجھے ذہن میں رہ گیا. آپ کے جو دیور ہیں سب سے چھوٹے والے, انہوں نے آپ سے یہ سوال کہتا ہے کہ بھابھی جب آپ یہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ایگزامس کے لیے جو تیاری کر رہی ہوتی ہیں, تو آپ کیا جیسے ہم لوگ سب بیٹھے ہیں, تو کیا آپ ہمارے اندر بھی وہ والی کیٹیگریز لگاتی ہے کہ وہ ڈس آرڈرز جو آپ پڑھ رہی ہوتی ہے کیا وہ فیل کرتی ہے اچھا دیکھو اس میں یہ ہوگا, اس میں یہ ہوگا, تو وہ اس کی پریکٹس آپ کو زیادہ ایگزام کے یاد دہانی کے لیے, تو آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ ہاں بالکل, مجھے بھی یاد آتا ہے کہ میں نے فاروق کو اس وقت میں نے یہ رپلائی کرا تھا کہ بالکل ایسا ہوتا ہے, کیونکہ اتنی ساری ڈس آرڈرز ہوتی ہیں کہ جو ان کے نام آپ کو یاد نہیں رہ سکتے, پلس اگر نام یاد رہ گیا تو اس کے اندر کیا سمٹمز ہوتے ہیں, پھر اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے, وہ ساری باتیں آپ کے دماغ سے نکل جاتی ہیں. تو میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا, اور جس سے مجھے ساری ڈس آرڈرز اچھے سے یاد ہو گئیں کہ میں ضروری نہیں ہے اپنی فیملی میں, آپ کے ارد گرد اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, تو میں جب مجھے لگتا تھا کہ اس بندے کے اندر یہ ڈس آرڈر مجھے نظر آ رہی ہے, تو میں اس ڈس آرڈر پہ اس بندے کا نام لکھ دیا کرتی تھی. اوکے, نام لکھ دیتی تھی کتاب میں. بالکل, تو پھر مجھے ہو جاتا تھا اچھا یہ اس کے اندر یہ والی پرابلم لگ رہی تھی, یہ مجھے اس کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی نظر آ رہی تھی, یا اس کے اندر یہ بیہیویئر ایشوز نظر آ رہے تھے. تو جو بھی ہوتا تھا تو میں نے شاید کہ غلط کرتی تھی, لیکن فار مائی اون لرننگ کہ بھائی میں بھولوں نہیں اور میرے دماغ میں اچھے سے بات بیٹھ جائے, تو میں یہ اسٹریٹجی یوز کرتی نہیں. تو اس میں غلط کیا ہے, جب ہم ہیومن باڈی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم لیبلنگ کرتے ہیں, تو آپ نے وہی لیبلنگ ہی کری, آپ نے پریکٹیکل لائف میں لیبلنگ کری. لیکن مجھے یہ سوال بس بچپن سے یاد رہ گیا, اور جب بھی میں سوچتی ہوں کہ مامی نے بھی اس طرح سے کیا ہوگا, میں نے کہا پتہ نہیں مامی نے ہمارا نام کس میں بارے کیا آگے لکھا ہوگا. یہ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے کہ ہمیں کہاں پر رکھا تھا, تو میں کہتی ہوں نہیں یہ نہیں بتا سکتی, یہ کیا کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, نہیں بتانی چاہیے. اچھا, تو آپ نے پریکٹس, آپ نے میرے خیال سے 1.5 سال ہو گیا آپ کو اپنا سینٹر کھولے ہوئے, تو آپ کے پاس اب کتنے بچے ہیں اور کس طرح سے چلاتی ہیں, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے پاس جب سے میں نے اسٹارٹ کرا ہے اب تک آئی تھنک مور دین 250 کلائنٹس ہم ڈیل کر چکے ہیں. اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جسٹ فار اے سیشن آتے ہیں, جیسے پیرنٹل ٹریننگ کے لیے, یا جسٹ کوئی بھی ان کو اپنے بچے میں کوئی پرابلم نظر آتی ہے اور وہ بس ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کنسلٹیشن سیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اب ہمارے پاس تھراپیز کے لیے لے کر آتے ہیں, اور پھر ہماری جو ایک پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر تھراپیز اسٹارٹ کرواؤ تو ایٹ لیسٹ فار 6 months آپ بچے کو تھراپیز دلواؤ, کیونکہ تھراپیز ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی میجک ہو جائے, اس کے لیے آپ کو بچے کو ٹائم دینا پڑے گا, کیونکہ بچے کی اور تھراپسٹ کی ریپو بنے گی, پھر بچہ لرننگ اسٹیج پہ آئے گا, اور پھر جا کے اس کے اندر امپروومنٹ نظر آئے گی, ٹائم لگے گا, فوراً نہیں آپ کو رزلٹ مل جائے گا. تو ہمارے پاس آئی تھنک اس ٹائم پر میرے پاس جو ہیں وہ 30 کلائنٹس ابھی موجود ہیں جن کو ہم ویکلی بیسس پر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, ہاں صحیح. اچھا, آپ نے مینشن کیا کہ پرابلم اگر کسی بچے میں ہو, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں, کیا پتہ کچھ ایسے پرابلمس ہوں جو لوگوں کو خود آئیڈیا نہیں ہو کہ یہ شاید ہمارے بچے میں ایک ہو رہی ہے, تو وہ انیشیل پرابلمس کیا ہو سکتی ہیں جس سے پیرنٹس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بھائی
شاید اس کو تھوڑی ہیلپ کی, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور بچے کی بہتری کے لیے آپ کس طرح سے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اگر شروع کی کچھ پرابلمس ہو تو؟ اچھا دیکھیں, اس کے لیے پیرنٹس کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے مائل سٹونس چیک کرو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچے کے مائل سٹونس میں ڈیلے آ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا سمجھ جاؤ کہ گڑبڑ چل رہی ہے. مائل سٹونس میں بچے کے دیکھیں اسٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے کی نیک ہولڈنگ ہوتی ہے یا اس کی کرالنگ ہوتی ہے, یہ تو پھر بھی کچھ بچے کر لیتے ہیں, لیکن پرابلم وہاں سے آتی ہے زیادہ تر بچوں میں کہ وہ کھڑا کب ہوا, اس نے اپنے آپ کو بیلنس کب کرا, اس نے چلنا کب شروع کرا, پلس اس نے بیبلنگ کب اسٹارٹ کری, اس کی اسپیچ کب ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. بالکل بیسک چیزیں ہیں جو اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں. بالکل. اور ہماری, میں یہی ابھی بول رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ چلا آ رہا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس ایسے آتے ہیں جن کے بچے ٹائم پہ 2 سال تک بولے نہیں ہوتے, اور ان کے جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے کو یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ابا کو یہ بول رہے ہوتے ہیں بچے کے کہ تم بھی نہیں بولتے تھے, تم 5 سال میں بولے تھے, تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے, یہ بول دے گا. مطلب یہ سوسائٹی میں اویئرنیس کی کمی ہے. تو ہم یہ بولتے ہیں کہ بچے کی اگر اسپیچ ڈیلے ہو رہی ہے تو آپ ضرور دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. بالکل. اور اس کو تھیراپی اسٹارٹ کروائیں, کیونکہ اسپیشلی فار لینگویج ڈیولپمنٹ بچے کی ایک ایج ہوتی ہے جس کے اندر وہ ڈیولپ ہو جانی چاہیے. تو یہ سارے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں کہ آپ بچے میں چیک کریں, اس کے مائل سٹونس دیکھیں, اس کا آئی کانٹیکٹ دیکھیں, اس کی سوشل اسمائل دیکھیں. اس کے بعد آپ کو خود آئیڈیا مل جائے گا کہ میرا بچے میں تھوڑا سا کچھ ہٹ کر تو نہیں آ رہا. صحیح. تو ڈیورنگ یور جو آپ کلائنٹس اپنے ماشاء اللہ سے ڈیل کرتی ہیں, کوئی مزے کا واقعہ ہوا ہو کسی بچے کے ساتھ جو آپ کو بڑی ہنسی آئی ہو بعد میں سوچ کے کہ اچھا یہ ہوا تھا, یا اس نے مجھ سے ایسا کوئی سوال کر لیا تھا, بہت مطلب معصومیت کے بچے بہت معصوم سوال کرتے ہیں, تو کس طرح کا چھوٹا سا واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ اچھا, ہمارے پاس نا ایک بچہ آتا تھا ماشاء اللہ, وہ بہت زیادہ, اس کا آپ یہ بولو کہ بہت انٹیلیجنٹ تھا, آئی کیو لیول اس کا بہت اچھا تھا, لیکن ہائپر ایکٹیو تھا. پلس کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں نا جو بالکل آپ بولو کہ جو دیکھتا ہے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے, مینس جو منہ میں ہوتا ہے, جو دماغ میں ہوتا ہے وہی بولتا تھا. تو بہت زیادہ ہائپر نہیں تھا, کوئی فلٹر نہیں تھا. تو ہمارے پاس ایک کلائنٹ کی مدر آئیں, تو ان کے جو ہے اس کی آبزرویشن بھی بہت شارپ تھی, ہر ایک چیز کو بہت غور سے دیکھتا تھا. تو وہ جب آئیں خاتون تو ان کے منہ میں تھوڑے سے دانت کم تھے, کافی ایجڈ تھی. تو اب وہ بچہ ان کے پیچھے پڑ گیا, ان کے آگے بڑھ رہا اور بار بار بول رہا ان کے دانت نہیں ہے. اب ان کی بات کری, وہ جیسی بیچاری بات کرنے کو منہ کھولے اور وہ بچہ ان کے منہ کے آگے جا کے بولے ان کے دانت نہیں ہے. تو ہم نے اس ٹائم پر اس بچے کو کنٹرول کرنا نا تھوڑا سا مشکل بھی ہو گیا تھا, وہ بھی بہت امبیرس ہو رہی تھی, ہمیں بھی گڑبڑ لگ رہی تھی کہ کس طرح اس کو کنٹرول کرے نا. تو اس طرح ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے بچے جو ہوتے ہیں نا, ہم یہ بولیں بہت پیور سولز ہوتے ہیں, مطلب آپ ان کے اندر نا کچھ بھی بناوٹی نہیں ہوتا. بہت آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, آپ کی نا آدھی ٹینشن دور ہو جاتی ہے. ہمیں تو بہت, مطلب مجھے پرسنلی بہت مزہ آتا ہے ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے میں. صحیح. تو اچھا, یہ جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے ان کو ان مشکلات سے نکالنے کا, یا آپ کا پریفرڈ طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کی سیشنز کے دوران, کہ زیادہ تر بچے آپ کو لگتا ہے کہ اس میتھڈ سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے؟ صحیح. اچھا, میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ دیکھو سب سے زیادہ موسٹ افیکٹو طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو نا نیچرل انوائرمنٹ دو. مینس کہ اس کو آپ ٹیبل کرسی پہ بٹھا کے نہیں لرن کروا سکتے, کیونکہ وہ ہے ہی اس ایج میں کہ وہ نہیں بیٹھے گا. اسپیشلی جس کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی ہے وہ کیسے بیٹھے گا ایک ٹیبل کرسی کے اوپر. تو ہماری پرسنل اسٹریٹجی اور پالیسی یہ ہوتی ہے کہ بچے کو الاؤ کرو کہ آپ ایکسپلور کرو, پھر جو چیز اس کی فیوریٹ ملتی ہے, جس میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کے تھرو ہم اس سے کنورزیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, اس سے اس کی اسپیچ ڈیولپ ہوتی ہے, اس سے اس کی اٹینشن انکریز ہوتی ہے. بالکل, اس سے اس کا انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے, اور پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو چانس دیا کہ اپنی پسند کو دیکھو, پھر وہ آپ کی بات بھی مانے گا, پھر وہ آپ کی اور اس کی ایک ریپو بن جاتی ہے. تو اس اسٹریٹجی کے تھرو ہم اپنے بچوں کو لے کر چلتے ہیں. جو وہ ایک اسٹرکٹ ماحول ہو اور بچے کو زبردستی بٹھا دو اور بچہ چیخ رہا ہو رو رہا ہو, یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ نہیں. مطلب یہ وہی بات ہو گئی نا, ویسے بھی عموماً نارمل بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نا, ان کی مطلب کی بات کرو تو وہ ہماری بات سنیں. تو یہ بھی ماشاءاللہ نارمل بچے ہی ہیں, بس تھوڑی سی اوپر نیچے کچھ نہ کچھ, لیکن اس کو بھی الحمدللہ بہتر کرنے کے لیے آپ موجود ہیں, آپ جیسے اور بھی لوگ موجود ہیں. تو
آپ کے اپنے اس انسٹیٹیوٹ کو لے کے یا اپنے اس جگہ کو لے کے اپنے اس بزنس کو لے کے آگے کیا آپ کا کیا ویژن ہے ابھی آگے کا؟ اگر جیسے ابھی تو ماشاء اللہ آپ کے رننگ فیز میں ہے سارا، تو اگلے 5 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں کہ کیا پرابلم آپ سولو کر چکی ہوں گی، یا آپ کا کیا ایک اینڈ گول کیا ہوگا اس میں؟ اچھا دیکھو، بیسیکلی جو ہم نے اسٹارٹ کرا ہے نا، وہ ہم نے ایک کلینک سیٹ اپ سے اسٹارٹ کرا ہے. تو میرا اور جو میرے ساتھ کولیگس ہیں ان سب کا ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے. مینس ہم اس کو لے کر جائیں گے کہ سارٹ آف انکلوسیو اسکول کی طرح، کیونکہ ہم نے ایک گروپ پروگرام اسٹارٹ کرا ہے جس کے اندر بچے جو ہیں وہ جتنے بھی بچے ڈس آرڈرس کے ساتھ ہوتے ہیں، بیہیویئرل ایشوز کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو یوزلی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا. اگر مل بھی جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں اسکول والے ان کو ہٹا دیتے ہیں کہ یہ نہیں بیٹھ رہا، یہ ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہا. تو ہم نے گروپ پروگرام اسپیشلی انہیں کے لیے اسٹارٹ کرا ہے. تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس میں بہت زیادہ پیرنٹس چاہتے ہیں. وہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے تو پیرنٹس کو بھی لگتا ہے کہ بچے کو زیادہ ٹائم ملے گا لرننگ کا. تو اب ہمارے پاس بھی ایک لمٹ ہے کیونکہ ہمارا چھوٹا سیٹ اپ ہے. تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اس کو بڑا کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم انکلوسیو اسکول کے سارٹ آف اس کو بنا دیں گے تاکہ جو نارمل بچے ہوں اور جن کو نارمل تو نہیں کہنا چاہیے، نیورو ٹیپیکل اور نیورو ڈائیورس، ہم یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں. تو جو نیورو ٹیپیکل بچے ہیں وہ نیورو ڈائیورس بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. کیونکہ ہمارا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں سب کو ایک ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. ہم نیورو ڈائیورس بچوں کو الگ نہیں کر سکتے. وہ اسی دنیا میں ٹائم اسپینڈ کریں گے. دے آر پارٹ آف دس ورلڈ. تو ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو نیورو ٹیپیکل بچوں کو ان کو ایکسیپٹ کرنا آنا چاہیے. ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان بچوں میں کیا پرابلمز رن کر رہی ہیں اور پھر ہم ان کو کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ والا ہمارا کانسیپٹ ہے. انشاءاللہ دیکھیں کہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں آپ کے مقصد میں. تھینک یو سو مچ. میں نے یہ دیکھا ہے، بس ہم اختتام کی طرف ہی چلتے ہیں. ایک یہ ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گی، سنس آپ کی فیلڈ یہی ہے، سائیکالوجی کی ہے، تو میری بھی ایک دوست ہے جو سائیکالوجی میں ماسٹرس کرنے، اب تو وہ UK بلکہ اس کو ہو گیا ہے ماشاء اللہ، تو گئی تھی. تو جب وہ یہاں پہ سائیکالوجی پڑھ رہی تھی، اس نے ایک نامور، میں نام نہیں لوں گی، ایک اچھی یونیورسٹی سے اس نے اپنا سائیکالوجی پورا کیا، سائیکالوجی کی بیچلرز وغیرہ کری. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آل دو یونیورسٹی والے ٹیچرز وغیرہ سب اس کو وہ مطلب سب بچوں کو ان سب بیماریوں کے بارے میں، بیماری بولیں یا مینٹل ایشوز کے بارے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود ان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، کہ وہ اس کو ایکنالج نہیں کر رہے ہوتے کہ دیکھو ہم پڑھا تو رہے ہیں تو ہمیں اپنے ہی انسٹیٹیوٹ میں اس کو ایک کرنا بھی چاہیے نا. فار ایگزامپل اگر کسی کو ADHD ہے، کسی کو کچھ اور ہے، تو یہ والی چیز تو جب وہ UK گئی، UK کے جا کے اپنا ماسٹرس کر رہی تھی، تو اس کی یونیورسٹی والے، جیسے فار ایگزامپل اس کو ADHD ہے، تو وہ مجھے بتاتی تھی کہ میری یونیورسٹی والے جو ہیں مجھے باقاعدہ، جیسے ADHD والوں کو میرے خیال سے اینگزائٹی ڈس آرڈرس کچھ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، ہائپر ایکٹیویٹی، اینگزائٹی، یہ سب چیزیں کہ وہ بہت سارے کام ہیں کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اگر پریشر زیادہ لے پہ اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ یونیورسٹی والے اس کو ایکسٹینشن بھی دے دیتے ہیں کہ یہ ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اگر چیز ہے، ہم آپ کو اس میں سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ایکنالج کرتے ہیں، وچ آئی تھنک از اے ویری گڈ تھنگ. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں کہ یہاں کی یونیورسٹیز میں ایسا نہیں ہوتا، اور مجھے میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے. تو آپ کا اس بارے میں کچھ سے ہے، یا تو اسکولس کو اس چیز کو، اسکولس کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے، جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کہ وہ الگ سے، یا تو کوئی جیسے آپ بول رہی ہے کہ آپ نے اپنا ایک الگ کلینک کھولا ہوا ہے، تو اسکول میں بھی آپ کو لگتا ہے ایک الگ سی اسپیس ہونی چاہیے جہاں پہ وہ چائلڈ سائیکالوجسٹ کو رکھیں، اور جو ان کو لگتا ہے کہ بچوں کو تھوڑی اسپیشل نیڈ چاہیے تو ان کی ساتھ ساتھ تھیراپی بھی ہو، اور ان کو جیسے آپ نے بولا کہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے چلنا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے. بالکل. دیکھیں میں ہمارے جو کراچی میں کچھ اسکولز ایسے ہیں جو ان کو ہم انکلوسیو اسکولس بولتے ہیں، تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس چائلڈ سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں. بے شک کہ وہاں پہ تھراپیز پرووائڈ نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسورس ٹیچر پرووائڈ کرتے ہیں بچے کو، اور پھر وہ بچے کو باقی کلاس کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتی ہے کہ بچے کی جو لرننگ رہ جائے، جو کچھ اس کا لاس ہو رہا ہو، اس کو وہ ریسورس ٹیچر 1-to-1 سیشنز میں کور کرواتی ہے. تو یہ ہمارے کراچی میں اس کو نارملائز کرنا اور زیادہ کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اچھا، تو آخر میں یہ کہ آپ کا جو اسپائرنگ چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں یا اسپائرنگ سائیکالوجسٹ ہیں کسی بھی فیلڈ میں جائیں، ان کے لیے آپ کا کوئی میسج آپ دینا چاہیں گی ینگ لڑکیوں کو جو بھی اس طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ والا جو چائلڈ سائیکالوجسٹ والا ہے، تو میں یہ بولوں گی کہ دیکھو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ اسکوپ بھی مل رہا ہے کہ بھائی جیسے ہم بولیں کہ
ہماری سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ ایشوز بڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ یہ پڑھو گی تو یہ مت سوچنا کہ اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور یہ بیکار اور بورنگ والی فیلڈ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ پڑھو, اس کے بعد آپ, لیکن یہ کہ آپ کو دماغ میں یہ ہو کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے, مینس کہ آپ صرف اس لیے نہ پڑھو کہ جب ایک جاب کرنی ہے. کیونکہ میں پرسنلی جہاں جاب کرتی تھی وہاں میرے ساتھ کچھ تھراپسٹ ایسی بھی ہوتی تھیں جو صرف اپنا ٹائم پورا کرتی تھیں. مینس ان کو بچے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا, نہ ان کو بچے سے کسی قسم کی کوئی ایمپیتھی فیل ہو رہی ہوتی تھی کہ یہ کیا فیل کر رہا ہے. مطلب وہ اپنا لگی رہتی تھیں اپنے فون پہ, کیونکہ 1-to-1 سیشن ہو رہا ہے, کمرہ بند ہے, کسی کو نہیں پتا. تو میں یہ بولوں گی کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے پروفیشن, بالکل اس کے ساتھ سنسیئر ہو, بچے کے ساتھ سنسیئر ہو, اس کے پیرنٹس کے ساتھ سنسیئر ہو, تو پھر انشاءاللہ امپروومنٹ بھی نظر آئے گی اور آپ بھی پروگریس کرو گی, آپ کا بھی نام بنے گا انشاءاللہ. اور پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ پاکستان کے لوگوں کے لیے تو بس یہ بولوں گی کہ تھوڑی سی اویئرنیس لے آئیں سائیکالوجی سے ریلیٹڈ, کیونکہ سائیکالوجی جو ہے نا وہ ایک فیکٹ ہے. مینس اگر مینٹل ایشوز آ رہے ہیں تو وہ فیکٹ ہے. آپ اپنے بچوں کو جتنے جلدی ہو سکے, اگر آپ کو ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں تو اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں, نہ یہ کہ الٹے سیدھے طریقے کہ میں مولوی کے پاس لے جاؤں گی, میں دم درود کروا دوں گی, میں کوئی دوائی کھلا دوں گی جس سے یہ صحیح ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ غلط ہے. ہمارا ایک مسکنسیپشن ہے نا کہ ایگزیکٹلی, اگر سائیکالوجسٹ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کھا لو, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, بالکل سب ٹھیک ہے, مطلب اس کو ہم ایکنالج نہیں کرتے. بالکل, آپ اپنے اویئرنیس کی جو کمی آپ اویئرنیس لے کر آؤ. اگر آپ کے بچے کے اندر کوئی ڈائگنوسس کوئی ہو جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو, اور وہ ایز سچ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کا بچہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ لرن کر لے گا. آپ اس کو ٹائم دو, اس کو پیار دو, اس کو اٹینشن دو, وہ امپروومنٹ کی طرف جائے گا. چلیں, بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا پوڈ کاسٹ کے اختتام پہ پہنچتے ہیں. آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.